تو یہ صرف ایک آپ کی کہانی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک بلو پرنٹ ہے، ایک خاکہ ہے کہ آج کل جدید سافٹ ویئر کیسے بنتا ہے، خاص طور پر جب اے آئی آپ کا کوڈنگ پارٹنر ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کام کیسے کرتا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے نا، کہ جب اے آئی ایک پارٹنر کے طور پر ساتھ ہو تو سافٹ ویئر بنانے کا عمل اصل میں لگتا کیسا ہے؟ کیا یہ آسان ہو جاتا ہے یا بس مختلف ہوتا ہے؟ چلے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو ہماری کیس سٹڈی ہے ایک مکمل فیچرز والا ٹو ڈو چیٹ بوٹ۔ اور سنیے، یہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں 139 مکمل ٹاسکس کی۔ یہ اتنا مضبوط ہے کہ سیدھا پروڈکشن میں جا سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقی دنیا کی مثال ہے، کوئی چھوٹا موٹا تجربہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ رہا ہمارا روڈ میپ۔ سب سے پہلے ہم ایک جدید ایپ کے بلو پرنٹ پر نظر ڈالیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اے آئی کو پائلٹ کے ساتھ مل کر کچھ بنانا کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے 5 سروس آرکیٹیکچر کو سمجھیں گے، کوڈ سے کلاؤڈ تک کے سفر پر بات کریں گے، ڈیولپمنٹ کی حقیقت کو دیکھیں گے، مطلب وہ حصے جہاں چیزیں گڑبڑ ہوتی ہیں، اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مستقبل کیسا ہو سکتا ہے، یعنی ایجنٹک۔ تو آخر اس پروجیکٹ کو ممکن کس چیز نے بنایا؟ دیکھیے، یہ صرف کوڈنگ کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ اے آئی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ایک بالکل نیا طریقہ تھا۔ اس طریقے کو کہتے ہیں اسپیکس ڈریون ڈیولپمنٹ یا SDD۔ اور یہاں آئیڈیا یہ ہے کہ اے آئی صرف کوڈ کے ٹکڑے نہیں سجھا رہا ہوتا، نہیں، بلکہ یہ ایک انسانی آرکیٹیکٹ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر چیز بالکل منصوبے کے مطابق، یعنی اسپیکس کے مطابق بن رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے انسانی حکمت عملی کو اے آئی کی رفتار کے ساتھ ملا دیا جائے۔ لیکن جو چیز واقعی میں بہت دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اے آئی ہر چیز کو کتنی باریکی سے ڈاکیومنٹ کرتا ہے۔ یہ ہر بات چیت کو ریکارڈ کرتا ہے، یہ پتہ لگاتا ہے کہ کام کس مرحلے میں ہے، اور ایک تفصیلی پرومپٹ ہسٹری ریکارڈ بناتا ہے۔ اس سے ہر ایک قدم بالکل شفاف اور قابل ٹریک بن جاتا ہے۔ اور یہ اس کی ذہانت کو بہت خوبصورتی سے دکھاتی ہے۔ جب بھی کوئی بڑا آرکیٹیکچرل فیصلہ ہوتا ہے تو اے آئی بس اسے خود سے نافذ نہیں کر دیتا، وہ رکتا ہے اور پوچھتا ہے، دیکھیں ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے، کیا مجھے اسے باقاعدہ طور پر ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے؟ یہ طریقہ کار انسانی رضامندی کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ اچھا، تو اب ذرا اس ایپ کی بنیاد کو دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی ایک بہت بڑی اکیلی ایپلیکیشن نہیں ہے، بلکہ یہ 5 الگ الگ مائکرو سروسز کا ایک مجموعہ ہے جو سب مل کر کام کرتی ہیں۔ یہ سسٹم ایک ایسی چیز پر بنا ہے جسے ایونٹ ڈریون آرکیٹیکچر کہتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں جیسے ایک کمیونٹی کا بلیٹن بورڈ ہو۔ ایک سروس اس بورڈ پر ایک نوٹ لگاتی ہے جیسے ایک نیا ٹاسک بن گیا ہے، اور دوسری سروسز جن کو اس میں دلچسپی ہوتی ہے وہ اس نوٹ کو دیکھ کر اپنا کام کرتی ہیں۔ اس سے پورا سسٹم بہت لچکدار اور قابل توسیع بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے چیٹ API۔ یہ سمجھیں کہ یہ پورے آپریشن کا دماغ ہے۔ یہ عام زبان میں دی گئی ہدایات کو سمجھتا ہے اور پھر باقی سسٹم کے لیے کام شروع کرنے والے ایونٹس جاری کرتا ہے۔ پھر آتی ہے ریکرنگ ٹاسک سروس۔ یہ پس منظر میں خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی ہے، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ بار بار ہونے والے کام جیسے ہفتہ وار یاد دہانیاں خود بخود بنتی رہیں۔ یہ آٹومیٹڈ ہے۔ نوٹیفیکیشن سروس اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اہم پیغامات صارفین تک پہنچیں، اور یہ کافی سمارٹ بھی ہے۔ اگر کوئی نوٹیفیکیشن فیل ہو جائے تو یہ دوبارہ کوشش کرتی ہے، اور یہ کئی الرٹس کو ایک ہی پیغام میں جمع کر سکتی ہے تاکہ لوگوں کو بار بار تنگ نہ کیا جائے۔ ویب ساکٹ سنک سروس وہ جادو ہے جو سب کچھ ریئل ٹائم میں رکھتی ہے۔ اگر کوئی اپنے فون پر کوئی ٹاسک اپڈیٹ کرتا ہے تو وہ فوراً اس کے لیپ ٹاپ پر بھی اپڈیٹ ہو جاتا ہے، بالکل بغیر کسی تاخیر کے۔ اور آخر میں ہے آڈٹ لاگ سروس۔ یہ ہر ایک عمل کا ایک ایسا ریکارڈ رکھتی ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ سیکیورٹی اور تعمیل کے لیے یہ بہت اہم ہے، اور یہ جاننے کے لیے بھی کہ کس نے کب کیا کیا۔ تو یہ ہیں وہ 5 ماہر مائکرو سروسز، ہر ایک اپنا کام کر رہی ہے، لیکن سب مل کر ایک طاقتور اور مربوط ایپلیکیشن بناتی ہیں۔ اور ان 5 سروسز کو بنانے کے لیے اے آئی اور انسانی آرکیٹیکٹ نے مل کر 139 الگ الگ ٹاسک مکمل کیے۔ یہ بات اس اشتراک کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس سب محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟
22,000 से ज़्यादा लाइनों का कोड। ये इस प्रोजेक्ट के पैमाने और इसकी पेचीदगी को ज़ाहिर करता है, जो एक AI कोपायलट के साथ ही मुमकिन हुआ। अच्छा, कोड तो तैयार है, लेकिन ये एक डेवलपर की मशीन से निकलकर क्लाउड तक कैसे पहुंचता है, जहां ये पूरी दुनिया के लिए दस्तयाब हो? आइए देखते हैं। यहाँ एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है। एक लोकल मशीन पर हर सर्विस की सिर्फ एक कॉपी चल रही होती है और वसाइल भी कम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्लाउड में यानी प्रोडक्शन में हर सर्विस की 2 से 3 कॉपियां चलती हैं ताकि ज़्यादा ट्रैफिक को संभाला जा सके। प्रोडक्शन ग्रेड वसाइल इस्तेमाल होते हैं और इजाफी सिक्योरिटी के इक़दाम भी किए जाते हैं। ये बिल्कुल एक अलग ही सतह की बात है। लेकिन हकीकत ये है कि डेवलपमेंट का सफ़र कभी भी सीधा नहीं होता। अक्सर सबसे ज़्यादा वक्त और कोशिश उन मसाइल को हल करने में लग जाती है जो नज़र नहीं आ रहे। इस प्रोजेक्ट में भी एक मसला बार बार सामने आ रहा था। फ्रंट एंड पर एक वेब सॉकेट कनेक्शन एरर, मतलब ये कि रियल टाइम अपडेट्स काम ही नहीं कर रही थीं। घंटों की डीबगिंग के बाद आखिरकार वजह मिल गई। इन 5 माइक्रो सर्विसेज में से वेब सॉकेट सिंक सर्विस, वही जो रियल टाइम अपडेट्स के लिए जिम्मेदार थी, वो तो कभी शुरू ही नहीं हुई थी। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत अहम गुमशुदा टुकड़ा था। और इसका हल? बस एक कमांड जिसने इस गुमशुदा सर्विस को शुरू कर दिया। ये डेवलपमेंट की हकीकत को जाहिर करता है कि कभी-कभी सबसे पेचीदा मसाइल के हल बहुत ही आसान होते हैं। और ये सब हमें एक बहुत सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर ला खड़ा करता है। आज AI एक मददगार है, एक को-पायलट है, लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, क्या ये लकीर धुंधला जाएगी? क्या ऐसा मुस्तकबिल आ सकता है जहां AI सिर्फ ऐप बनाए नहीं, बल्कि खुद ही वो ऐप बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।